ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ضمیر علی بدایونی کا مضمون، جس کا عنوان ہے ادبی تنقید کا سفر سوسیئر سے دریدہ تک۔ ضمیر علی بدایونی کا یہ مضمون دریافت کے شمارہ نمبر 9 میں شائع کیا گیا، جسے آج دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ سوسیئر کا غالباً سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ زبان میں صرف افتراق و امتیاز ہے اور وہ مثبت اظہار سے خالی ہے۔ یہ بات پوری طرح درست نہیں، جیسا کہ بعض نقادوں نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ لفظ اور تصور کا رشتہ فطری نہیں بلکہ من مانی کارروائی کی پیداوار ہے، لیکن اونوموٹوپیا کے بارے میں سوسیئر کا بیان درست نہیں۔ سوسیئر زبان کے وسیع نظام میں غالباً اونوموٹوپیا کی اہمیت کا قائل نہیں تھا۔ بہرحال لفظ آواز زبان اور فطرت کے رشتے پر قائم ہے اور مثبت اظہار ہے۔ اس کے علاوہ معنی خیزی سگنیفیکیشن بھی مثبت اظہار رکھتا ہے، جس کا اعتراف خود سوسیئر نے بھی کیا ہے۔ لیکن اس وسیع دنیائے افتراق و امتیاز میں جسے زبان کہتے ہیں، سوسیئر اس کم سواد مثبت عمل کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ لیکن یہ بات اونوموٹوپیا کی حد تک تو کسی حد تک درست ہے، لیکن سگنیفیکیشن کا عمل تو سوسیئر کے نظام فکر میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے سوسیئر کا یہ کہنا کہ زبان مثبت اظہار سے خالی ہے پوری طرح درست نہیں، اور نہ سوسیئر ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ زبان کس سے مخاطب ہے۔ والٹر بینجامن تو صاف کہتا ہے کہ زبان کسی سے تخاطب نہیں کرتی، بلکہ ہم زبان میں اظہار کرتے ہیں، اور زبان اشیاء کی لسانی ہستی کا ابلاغ کر پاتی ہے۔ اس لیے اس سوال کا کہ زبان کیا ابلاغ کرتی ہے، ایک ہی جواب ہے کہ زبان اپنا ابلاغ کرتی ہے، اور یہ کہ اشیاء کی لسانی ہستی ان کی زبان ہے، یعنی ذہنی تصور میں جو شے ابلاغ کے عمل سے گزر رہی ہے وہ خود زبان ہے۔ بینجامن کے الفاظ یہ ہیں: All language communicate itself in itself، یعنی زبان اپنا ابلاغ اپنے ہی اندر کرتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ زبان کا روئے سخن زبان ہی کی طرف رہتا ہے۔ یہ حقیقت رولا بارتھ کے مشہور جملے تحریر لکھتی ہے نہ کہ مصنف سے بہت آگے جاتی ہے، کیونکہ یہاں زبان خود اپنا ابلاغ بھی کر رہی ہے، اور ابلاغ کا معروض و مقصود بھی خود ہی ہے، یعنی زبان سے مخاطب ہے۔ اگر زبان کا ابلاغ اندرونی ہے تو دنیائے افتراق کے وجود کو سخت خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ سوسیئر جس چیز کو زبان میں گم کر دیتا ہے، بینجامن اس کی بازیافت زبان ہی میں کرتا ہے، بلکہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ فطرت میں کوئی واقعہ یا شے ایسی نہیں جو زبان میں کسی نہ کسی طرح شریک نہ ہو، اور ہمارے تجربے میں کوئی ایسی شے نہیں آتی جہاں زبان غائب ہو اور جو وجود کے رشتے میں منسلک نہیں۔ وہ محض ایک عین آئیڈیا ہے، اور یہ عین بے فیض ہے، خواہ عالم عیان میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے بینجامن کا یہ کہنا درست معلوم ہوتا ہے کہ اظہار زبان ہے، زبان کے ذریعے اظہار نہیں ہوتا بلکہ اظہار صرف زبان ہی میں ہوتا ہے۔ لیکن جس زبان سے ہمیں سروکار ہے وہ انسان کی زبان ہے۔ بقول بینجامن یہ انسان کا لسانی وجود ہے جو اشیاء کو نام دیتا ہے۔ پوری کائنات پر ایک لسانی پردہ پڑا ہوا ہے۔ انسان وہ ہے جو چیزوں کو نام دیتا ہے۔ انسان کو زبان اس لیے تخلیق کرنا پڑی کہ فطرت خاموش ہے، جسے بینجامن گریا کا نام دیتا ہے، اور جس کا علامتی رشتہ وہ زوال آدم سے جوڑ دیتا ہے۔
زبان لامحدود ہے اور عالم صفات لا نہایت، اس لیے انسان نام دینے کے لامحدود سفر پر روانہ ہو چکا ہے۔ وہ زائد تسمیہ اوور نیمنگ کے عمل میں گرفتار ہے اور خالص لفظ روپوش ہے جو تخلیق کائنات کا سرچشمہ ہے۔ عالم صفات از خود قائم نہیں ہے، زبان اسے قائم کرتی ہے، جسے ہیڈیگر اپنے مخصوص انداز میں لفظ کے ذریعے ہستی کا تعین کہتا ہے۔ لیکن سوسیئر کے نزدیک لفظ اور شے کا رشتہ من مانے اصول کی پیداوار ہے، لیکن ان لامحدود لسانی رابطوں کا سرچشمہ کیا ہے، اس کے بارے میں سوسیئر کی لسانیاتی فکر خاموش نظر آتی ہے۔ چومسکی کہتا ہے کہ بچہ زبان سیکھتا ہے، یہ اسے سکھائی نہیں جاتی۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبان سے انسان کا رشتہ معاشرتی بھی ہے اور فطری بھی۔ وہ لسانی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا جسے بہت سے عوامل ترقی دے کر لسانی نظام سے جوڑ دیتے ہیں، اور معنی آفرینی یا سگنیفیکیشن کا عمل لامحدود گہرائیوں کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں ہسرل کا نقطہ نظر ساسیئر سے بالکل مختلف ہے۔ ہسرل کے نزدیک اشارندہ سگنیفائر اور معروض اشارت سگنیفائڈ کے درمیان نمائندگی یا احضار کا رشتہ ہوتا ہے۔ جب ہم ایک نشان سائن کا مفہوم سمجھتے ہیں تو ہماری توجہ نشان پر نہیں بلکہ اس پر ہوتی ہے جس کی وہ نمائندگی کر رہا ہے۔ اس حقیقت کو ہسرل بھی تسلیم کرتا ہے کہ دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں، دونوں ایک دوسرے سے سروکار نہیں رکھتے، لیکن نشان کے لیے وہ اس قول کی تائید کرتا ہے۔ A sign is always a sign for something۔ ایک نشان ہمیشہ کسی اور چیز کا نشان ہوتا ہے، یعنی دوسرے کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہسرل کہتا ہے کہ نشان اس کے لیے بھی ہوتا ہے جس کا وہ اظہار کرتا ہے، یعنی اس شخص کے داخلی تجربات جو نشان کو استعمال کر رہا ہے۔ اس کے نزدیک فطرت میں نشانات نہیں ہوتے، صرف انڈیکیشنز ہوتے ہیں۔ نشان یا لسانی نشان اپنی ماہیت میں وہ ہوتا ہے جو ایک شخص اسے استعمال کرتا ہے اپنے داخلی تجربے کے اظہار کے لیے، یعنی وہ ایک باشعور شخص کے عمل انتخاب سے پیدا ہوتا ہے، یعنی نشان اس کے استعمال کرنے والے کے ذہنی واقعے کی جانب اشارہ کرتا ہے، جسے ہسرل نشان کا اظہاری وظیفہ ایکسپریسو فنکشن آف سائن کہتا ہے۔ اس لیے ہسرل کے نزدیک نشان ہمیشہ ایک صنعت پارہ یا عمل معروض ایکٹ آبجیکٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے معنی کا تعلق تعبیری منصوبوں سے ہوتا ہے، جس کی اساس نشان استعمال کرنے والے کے سابقہ تجربات پر ہوتی ہے۔ معنویت کے لیے لازمی ہے کہ نشان اپنا رشتہ نشانات کے نظام سائن سسٹم سے جوڑے، کیونکہ یہی نظام معنی کا سرچشمہ ہے۔ ہسرل لسانی نشان کے داخلی اور خارجی معنی کا تعین کرنا چاہتا ہے، لیکن دوسرے انسانوں کی داخلیت کی مکمل آگہی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہسرل کی ساری کاوشیں دوسرے انسان کی داخلیت کی شہادتوں سے آگے نہیں بڑھ پاتی، اور وہ لسانی نشان کو داخلیت کے گرداب میں ڈوبنے سے نہیں بچا سکتا۔ زبان امتیازات پر قائم ہے اور مثبت اظہار سے خالی ہے۔ توسیع کا یہ انکشاف اس حد تک تو درست ہے کہ لفظ قائم بالغیر ہے، لیکن ہسرل کے نزدیک شعور خود قائم بالغیر ہے، یعنی شعور کے معنی ہیں کسی چیز کا شعور۔ اشیاء شعور میں داخل ہوتی رہتی ہیں، لیکن شعور کا خلا کبھی پر نہیں ہوتا، جسے برنیٹنو اور ہسرل اس طرح کہتے ہیں: Consciousness means the consciousness of something۔ شعور سے موجودات کا رابطہ مسلسل ہے، لیکن کوئی شے شعور میں قیام نہیں کر سکتی۔ شعور کے بہاؤ میں سارے تصورات اور اشارندے بہہ رہے ہیں،
سارا لسانی عمل شعور کی اس معروض طلبی اور مقصودیت انٹینشنلٹی پر منحصر ہے، اس لیے وہ بھی قائم بالغیر ہے۔ اگر شعور تصورات کی فراہمی بند کر دے تو لسانی عمل کے لیے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ ہسرل کی مظہریت لسانی تصورات میں دررس تبدیلیوں کا آغاز کر رہی ہے۔ اب آئیے سوسیئر کے ایک اور اہم نقطے کا جائزہ لیں۔ سوسیئر کا یہ کہنا کہ اشارندہ اور معروض اشارت کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں، جو کچھ بھی رشتہ ہے وہ انسان کی من مانی کارروائی کے نتیجے کے طور پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس اصول کا اطلاق آفاقی نہیں، اور جو آفاقی نہ ہو یعنی جس کا دائرہ اطلاق آفاقی نہ ہو وہ اصول تو ہو سکتا ہے لیکن بعض تحفظات کے ساتھ۔ زبان کے ابتدائی نقوش ہمیں تصویری زبان ہیریگلیفی میں ملتے ہیں۔ اس زبان کا لسانی نشان فطرت سے مربوط ہے اور اسی رشتے پر قائم ہے۔ یہ من مانی کارروائی کا نتیجہ نہیں۔ فطرت اور لسانی نشان کے اس رابطے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سوسیئر نے جو بند باندھا تھا اس میں تصویری زبان کا شگاف وقت کے ساتھ بڑھتا جائے گا اور ذہنی محرکات کی دریافت ایک مزید خطرہ ہے۔ ماہرین نفسیات شعور اور لاشعور کی گہرائیوں میں ان رابطوں اور محرکات کا سراغ لگانے میں مصروف ہیں جو فطرت، زبان اور انسان کے درمیان ہمیشہ سے موجود ہیں لیکن اب گم ہو چکے ہیں۔ سوسیئر کی ساختیاتی لسانیات نے فکر و معنی کے نئے افق روشن کیے ہیں، اور سوسیئر کا یہ کہنا کہ انداز نظر خود معروض پیدا کرتا ہے اس کے لسانی نظام کی فلسفیانہ بنیاد ہے۔ اس طرح سوسیئر ہمیں معروضات کی دنیا میں گم ہونے سے بچا لیتا ہے۔ یہ سوسیئر ہے جس نے لسانی نظام میں انداز نظر کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اب مستقبل کا مفکر انداز نظر کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکے گا۔